الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آج انتہائی اہم ٹاپک، قرآن کے ہر ٹاپک بہت اہم ہے، لیکن یہ سب سے اہم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی اہمیت پہلے تو مجھے بتائیں کہ ان صفات کی اہمیت کیا ہے، تاکہ پھر ہمیں اس کی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صفات جو ہیں یہ دراصل دین اسلام کی روح اور جن اور جان ہے۔ جی جلدی بتائیے۔ جی سر، ان کی اللہ تعالیٰ کی جلال، ان کی عظمت، ان کو ان کا علم میں ہونے نے پر آپ ہمارے سے عمل میں اہمیت پوچھی ہے، عمل میں نے آپ سے اہمیت پوچھی ہے، پہلے سوال کو سمجھا کریں۔ سر وہ جو آپ نے ہینڈ آؤٹ بھیجا اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ لکھا ہے کہ عقیدے کی پختگی کے لیے پہلی بات، دوسری بات عبادات میں یہ بات بھی نہیں ہے، جی وہ بعد میں آئے گی بات، وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا اچھا علم اور یقین کے بغیر سر آپ نے لکھا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ چیز اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کا امتحان ہے۔ دیکھیں نا، میں جب یہ آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پورے دین کی جان اس کی روح ہے، اور کیا یہ جو صفات الہی ہیں، اس کا یہ ہے کہ جب ہمیں ان کا پورا ادراک ہوگا اللہ تعالیٰ کے جمال جلال اور کمال کا، تو تبھی ہمیں ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اور ہم شرک سے بچیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ آپ نے اگر دونوں ہینڈ آؤٹ کو، جو پہلا میں نے بھیجا ہے پھر دوسرا بھیجا ہے، اگر آپ نے ان کو پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات سمجھ جاتے کہ چاہے عقائد ہوں، عقائد سے مراد کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، کتب، تقدیر وغیرہ، یہ سارے کے سارے صفات الہی کے تقاضے ہیں۔ پورا عقیدے کا نظام صفات الہی کا تقاضا ہے۔ نمبر ایک، پورا عمل صالح کا جو حصہ ہے دین کا، وہ سارے کا سارا تقاضا ہے کس کا تقاضا ہے؟ صفات الہی کا سر۔ صفات الہی کا تقاضا ہے۔ یہ ہے اس کی کہ پورا دین، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں، چاہے منع ہوں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان ساری کی وجہ صفات الہی ہے۔ اب بات اگر سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں نا، تاکہ میں آپ کو کھول کے بتا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی تھوڑا سا مزید کھولیں اس کو، اس بات کو، اسی اہمیت کو، فضیلت کو۔ اچھا آپ مجھے اللہ یہ تعالیٰ کی بتائیں، صفات۔ عقیدہ توحید ہو تو عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا ہے۔ کیوں کہ اللہ جیسی صفات ابھی ہم پڑھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں کسی ہستی کی نہیں ہے، اور اس کی صفات کا جو کسی اور میں اگر لے جائیں گے وہ شرک ہو جائے گا۔ کیوں
جس کمال کی صفات اللہ کی ہیں کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مخلوق ہے، خالق ہے، اور اپنی صفات میں یکتا، تنہا اور بالکل پرفیکٹ ہے، اس لیے وہی الہ ہونے کا حق رکھتا ہے۔ پرستش و پوجا، اطاعت اور غلامی اس کی ہوگی۔ وہ الہ ہونے کا اس لیے اہل ہے کہ اس کے اندر وہ صفات ہیں جو کسی الہ میں ہونی چاہیے، اور وہ مکمل اور کامل ہے۔ وہ ہادی ہے، بڑے غور سے نہیں ہے، وہ ہادی ہے، اس نے ہدایت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، لہذا اسی نے رسول بھیجے۔ یہی رسالت کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کا تقاضا ہے۔ پھر میں نے آپ کو 4 ہینڈ آؤٹ پہلے بھیجا ہے، اور اس کو آپ نے اگر غور سے پڑھا ہو تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی 4 صفات ہیں۔ وہ چاروں صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آخرت ہو۔ اس کی تفصیل تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل، اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت، کیونکہ وہ حاکم ہے اس لیے لازمی ہے کہ وہ بروں کو سزا دے اور نیکوں کو اس کا اجر دے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسالت ہو، آخرت ہو، یہ سارے کے سارے تقاضے ہیں کس کے؟ صفات الہی کے۔ تو پورا عقیدہ جو ہے آپ کا وہ صفات الہی کا تقاضا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر میرے پاس تو نہیں پہنچا یہ۔ نہیں پہنچا تو ابھی سوتے رہے نا، میں آپ سے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، میں بھیجوں آپ کو۔ آج آپ کے نمبر پر بھیج دیجئے، وہ ابھی بھیج دیتا ہے آپ کو۔ آج آپ کے نمبر پہ اپنا نمبر بھیجئے، جس کسی کو نہیں ملا آپ بھیجیں۔ بھئی ہم اس کو تیار کرنے میں آپ یہاں 6 بجے پہنچا ہوں، صرف سر اس لیے ہر چیز آپ کے سامنے ہو جب بات ہو رہی ہو۔ سر وہ جو آپ نے دعا بھیجی تھی نا اسی میں ہے، شاید ان کو یہ نہ پتا چل رہا ہو، وہ جو آپ نے ایمان والی اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، میں نے آج صبح بھی بھیجا ہے۔ آپ ان کاغذوں کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ایسی آواز سے آ گئے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے۔ اچھا، اب ہم نیک عمل کیوں کریں؟ بتائیں مجھے۔ نیک اعمال میں نے بتایا نا کہ صفات الہی کا تقاضا ہے۔ تو کون سی صفات کا تقاضا ہے کہ ہم اعمال اس طرح کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال میں اس لیے کرتا ہوں آپ خود سوچیں، تاکہ آپ کو یہ چیزیں جب تک مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ہم ان پہ کما حقہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ تو کون سی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یا کون سی صفات ہیں جو ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کا ہر حکم مانیں، برائی سے روکے رک جائیں، نیکی کا حکم دے تو نیکی کریں؟ سر جی صفت رحمان رحیم، کیونکہ آخرت میں وہ اس کی بس رحمت سے بس ہی بس 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 صفت حاکمیت ہے، یہ ہوئی نا بات۔ وہ آقا ہے، مالک ہے، وہ الحاکم ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم صفات کو جانتے ہیں لیکن ان صفات کو سمجھنا اس وقت ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ صفت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ صفت حاکمیت، وہ حاکم ہے، حاکم کا حکم ماننا محکومین کا فرض ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی اور سوال، آپ کے جنرل سوال صفت حاکمیت کے ساری صفات کے حوالے سے ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب ذرا بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، سمجھنا ہے تو سوال کیجیے۔ سب سے پہلے ان صفات کو ہم اس کی 3 جز کر سکتے ہیں۔ ایک ہے صفات جمال، ایک ہے صفات جلال، اور ایک ہے
कमाल। यानी जमाली सिफात, जलाली सिफात और कमाली सिफात, ये तीन, अब इनको हम समझते हैं। सारी सिफात को हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं। वो सिफात जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के जमाल से है, वो सिफात जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के जलाल से है, और वो सिफात तीसरे नंबर पर जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की सिफत कमाल के साथ है। कौन सी सिफात हैं, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हैं जमाली सिफात। लिखें जमाली सिफात क्या होती हैं। वो अस्मा और सिफात, वो अस्मा और सिफात जिनसे अल्लाह ताला के रहम करम और शफ़क़त व मोहब्बत का इजहार होता है। रहम करम और शफ़क़त व मोहब्बत का इजहार होता है। तो वो सिफात क्या, किस चीज़ उनमें क्या चीज़ होती है अल्लाह ताला की सिफात में? सर जमाली सिफात। उनमें होता क्या है? सर प्लीज ये बताइए शफकत और मोहब्बत का, एंड रुक गया लिखते हुए। हाँ, शफ़क़त व मोहब्बत नहीं, पहले लिखें रहम व करम और शफ़क़त व मोहब्बत का इजहार। लिख लिया आपने? सर बोलते क्यों नहीं है? जी सर माइक में टाइम लग जाता है सर। अच्छा, अब जरा बड़े गौर से देखिए। पहले शुरू होता है, आपके सामने है और हैंडआउट आपके पास है, लैपटॉप मेरे आपके सामने आ गया होगा। अर्रहमान, बेहद मेहरबान, जो रोज आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दोनों सिफात जो अर्रहमान और रहीम हैं, ये अल्लाह ताला की जमाल है, ये उसका हुस्न है, उसका खूबसूरती है इंतहाई किस्म की। अर्रब, परवरिश करने वाला। अब ये सारे आप देख लें और पहले आप सवाल पढ़ लें, समझ लें, सवाल करें। ये जो अस्सलाम तक, पढ़ लिया आपने? जी सर। जी सर। अच्छा, पढ़ लिया। तो अब मुझे आप ये बताएं, अल अफ, माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला, कैसे अल्लाह ताला दरगुजर और माफ करने वाला है? ये सिर्फ माने नहीं समझने, इसके पूरी मिसाल से, अपनी जिंदगी की मिसाल से समझना है। जी जल्दी बताएं। सर वो हम ऐब करते जा रहे हैं, गुनाह करते जा रहे हैं, वो हमारे ऐबों पे पर्दा डालता जा रहा है, ये और मैं माफ करता जा। आप खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। माफ जब करेगा जब हम तौबा, सच्ची तौबा करके और अपनी जिंदगी बाकी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारें। पर्दे डालता जाता है, पर्दे डालता जाता है, वो तो हम अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो रहे हैं। ये अब गलती है हमारे अंदर। अब ये नहीं समझेंगे ना आप, तो फिर आप अकीदा तौहीद में भी गड़बड़ करेंगे। अब अफ का माना समझ आया नहीं आया? जी सर आगे। आगे सर। बड़े गौर से समझें। हमारे अंदर ये कमजोरी हमें कुरान फहमी से भी रास्ते में माने आती है। अल वदूद, वो मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है। देखें क्या जमाली सिफत है। बना कैसे हमसे मोहब्बत करता है, कैसे हमसे प्यार करता है, जल्दी बताएं। उसने अपनी हिदायत के सारे तरीके हम इंसान को दिए, उसके अंदर रख दी, नफ्स के अंदर, फिर हिदायत का सामान किया ताकि इंसान जो है तो वो। आप डॉक्टर साहब, आप एक बात कर रहे हैं, बस अल्लाह के एहसान, अल्लाह के इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, उसकी नेमतों का कोई हमारे अंदर हो, बाहर
ہو جسم کے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، وہ اس کی محبت کا مظہر ہے. اس لیے الودود 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ماں بھی اسی نے دی ہے. جب یہ معنی کھل کے نہیں سمجھ آئیں گے نا تو پھر آپ کا عقیدہ بھی کمزور ہوگا اور آپ کے عمل میں بھی وہ جب میرے اس پر اتنے احسان ہیں تو میں تو اس کا مطیع اور فرمانبردار بن جاؤں، میں اس کی اطاعت کا حق ادا کروں. جی سر، جزاک اللہ. السلام، امن و سلامتی، صلح و آتشی اور ہر عیب سے پاک ہے. بھلا کس طرح؟ آپ بڑے غور سے سنیے، سمجھیے سوال، دیکھیں ان کو سمجھ جائیں گے نا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سینے کو کھول دیا ہے. امن و سلامتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں عوام ہوں، خواص ہوں، ججز ہوں، جتنے بھی فوجی اور وہ سویلین وہ ہوں، حکمران ہوں، ہمارے ظلم کی کوئی انتہا ہے؟ آپ مانتے ہیں نا؟ ملک جو ہے 75 سال سے ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وہ کتنا مہربان اور کتنا کہ آج بھی ہمیں کسی درجے میں امن حاصل ہے. تو امن اور سلامتی اس نے نہ صرف افراد کو بلکہ قوموں کو بھی دے رکھی ہے. وہ ایسا سلامتی دینے والا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ گاڑی تباہ ہو گئی، بندے تو بچ ہی نہیں سکتے اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے. تو اس کی سلامتی کی مثالیں قوموں سے ہوں، افراد سے ہوں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. ان 6 صفات جو اب آپ کے سامنے ہیں، الرحمن، الرحیم، الرب، اللطیف، العف، الودود، السلام. کوئی سوال ہو؟ کوئی سر سوال؟ اللطیف کو تھوڑا سا کھولیے. ہاں، شاباش شاباش شاباش. اچھا، لطف والا یعنی وہ ایسی ہستی ہے کہ وہ بندے کے ساتھ اس کا معاملہ ہو، قوموں کے ساتھ معاملہ ہو، اگر وہ نافرمانی میں حد سے نہ بڑھ جائے نا تو وہ ان پر بڑا مہربان ہے. اور اگر وہ نیک اور صالح ہوں اور اس کے حکم کے تعمیل کرنے والے ہوں تو ان پر تو اس کے لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے. ایک تو معنی اس کا یہ ہے. یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی سر. سر. اچھا، اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، باریک بین. باریک بین کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال کا جائزہ بڑی باریک بینی سے مائکروسکوپیکلی دیکھ کرتا ہے. نیک ہوں، چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی اکاؤنٹ فار ہوگا، برے عمل چھوٹے سے چھوٹا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قابل سزا ہے اس کے ہاں. تو وہ بڑا باریک بین ہے. تو لطیف کے 2 معنی ہیں، ایک ہے لطف و کرم والا اور دوسرا ہے باریک بین. کوئی چیز اور آپ چاہیں تو ایکسپلینیشن جس کا میں ابھی دے سکتا ہوں. اب جمالی صفات مزید، المحب، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، چاہنے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی ہم نہیں سوچتے ایک ماں کا پیار جو ہے وہ ہم کسی لمحے نہیں بھولتے. وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو ان کی ایک ایک یاد ہمیں رلا دیتی ہے. اس محبت کو تو ہم جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ماں کی محبت، خدا کے لیے اپنے مائی کو بند رکھے، یہ آپ کے بچوں کی آواز سب دنیا میں آ رہی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. وہ ماں بھی تو آخر اسی نے دی ہے. اور پھر اس کی محبت کا اظہار دیکھ لیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے.
अल मोमिन, अमान देने वाला, अमन बख्शने वाला, हर खौफ से बचाने वाला। ये दुनिया जो इस वक्त रस बस रही है ना, ये उसका, वो उसके अमन देने का नतीजा है। वरना गुनाहों से आप देखें तो खुशी और तरी भर चुके हैं, और उसका हिलम है, उसका अमन देने का कमाल है कि हम बचे हुए हैं। अशकूर, अपने बंदों के नेक अमल को कबूल करने वाला, पसंद करने वाला। मिसाल दीजिए कुरान से, जल्दी करें। लइन शकरतम लज़ीदन्ना। वो तो तुम्हें शुक्र करोगे तो, मैंने आपसे कहा कि वो शकूर है, कदरदान है। कुरान आप समझ के नहीं ना पढ़ते। अल्लाह ताला कुरान में कई जगहों पे फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की नेकी को कितना अजर दूंगा, नेकी का 10 कितना, गुना। 10 70 गुना। गुना, 10 10 गुना। गुना। ये है शकूर, कि इतना कदरदान है कि मैंने और आपने एक नेकी की है, उस एक नेकी के बदले अल्लाह ताला 10 नेकियों का अजर दे रहे हैं। फिर वो अशकूर इस मानों में है, आपने एक नजर बद से अपने आप को बचाया तो वो छोटी सी नेकी अल्लाह ताला उसकी बड़ी कदर करता है। अल गफूर, अल गफ्फार, दोनों मुबालगे के सीगे हैं। माफ करने वाला, गुनाह बख्शने वाला, दरगुजर करने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े गौर से सुने, कि तुम जमीन भर गुनाह करके आओ ना, लेकिन फिर भी सच्ची तौबा कर लो और उसके बाद अपनी जिंदगी को राह रास्त पे लाओ तो मैं बख्श दूंगा। ये है उसकी बख्शिश और इनायत, बशर्ते कि बंदा जल्द तौबा करे, गुनाह के फौरन बाद नादिम हो, मैंने उस अल्लाह की नाफरमानी की है, और आइंदा उससे बाज रहे, उसकी बख्शिश मांगता रहे, गुनाह से इस्तगफार करता रहे और नेकी पे कायम हो जाए। फिर अगली सिफत है, अल्लाह ताला हफीज भी है, या अल हाफिज, हिफाजत करने वाला, निगहबानी करने वाला, बचाने वाला। अब आप खुद देख लें, अपने हालात को देख लें, कौम को देख लें, मोहल्लों को देख लें, शहरों को देख लें, हमारे करतूत कैसे हैं, फिर भी वो हमारी हिफाजत फरमा रहा है। अल वहाब, अता करने वाला, बख्शने वाला, देने वाला। उसने हमें क्या क्या दिया है, ऐसी नेमतें दी हैं कि उनको हम गिन भी नहीं सकते। अर रज़ाक या अर राज़िक, रोजी देने वाला, नशो नुमा का सामान बाहम पहुंचाने वाला। अब आप खुद देख लीजिए, अपने हाल को देख लीजिए, आपको फौरन ये जो मुबालगे का सीखा है कि वो रिस्क भी कमाल का उसने दिया है हर एक को। जिसको फालतू दिया है उसको पाबंदी लगाइए उस पर कि तुम दूसरे लोगों को इसमें से उनका हक दो, उनका हिस्सा दो। इन जमाली सिफात, अब ये अल्लाह का जमाल नहीं है तो क्या है इन सिफात में, उसका इज़हार हो रहा है नहीं हो रहा? सर अल वहाब को जरा खोले। जी, अल वहाब का मतलब है अता करने वाला, बख्शने वाला। आपको उसने, आपको और मुझे क्या कुछ नहीं दिया, सलाहियतें हों, रिज्क हो, दुनिया में रहने के असबाब हों, सारे के सारे उसने दिए हैं। अगर कोई चीज़ रोकी है तो इम्तहान के लिए, आजमाइश के लिए, और अगर उस पे हम सब्र करते हैं उसी से हमारी सीरत व किरदार बनता है। बहुत ज़्यादा दिया है तो क्या हम इतने अकड़ जाते हैं या उसका शुक्र करने वाले बनते हैं? लेकिन उसने हर बंदे को दिया है, जिसको कम या ज्यादा दिया है वो उसकी आजमाइश है। बात समझ आ गई?
जी सर, जज़ाक अल्लाह। और कोई सवाल? पूरी तरह समझना है आपने इसको। सर मैंने जहाँ पढ़ती हूँ ना गफूर शकूर कि वो ना सिर्फ बख्शिश करने वाला है बल्कि कदरदान भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ जाती। बिल्कुल, ये जमाली सिफात हैं। अभी आप आगे देखेंगे, अल वली, वो दोस्त है, हिमायती है, तरफदार है। किसका? किसका हिमायती और तरफदार है? सर अपने हम लोगों बंदों पे का, ईमान अल्लाहु ले नेक वलियुल नेक बंदों का। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। आमन, जो ईमान लाए। अहले ईमान के लिए। वैसे वो दुनिया में सबको निमतें देता है, लेकिन उसने जो गैब से हमें पता चलता है कि क्या वली है। आप अफगानिस्तान को नहीं देखते, आप मुजाहिदीन फ़लस्तीन हमास को नहीं देखते, किस तरह उस कुफर के खिलाफ उसने कितना उनका हमायती है, डट के खड़े हैं। पूरा फ़लस्तीन तबाह कर दी है, लेकिन आज उसको सबक सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला जालिमों को ढील दे के उनके जुल्म का इंतहा भी देखना चाहता है, और उनको फिर दिखाता है कि जब वो उस पकड़ता है, कोई उनका हिमायती नहीं होता। और रऊफ, बहुत मेहरबान, नरमी और शफकत करने वाला। आप देख लें हमारे साथ अल्लाह का क्या मामला है। नहीं पकड़ता हमें तो मौका देता है, जब हम तौबा करते हैं तो माफ कर देता है। कितना मेहरबान है। अल मुक़सित, इंसाफ करने वाला, अदल करने वाला। अच्छा, ये असल में तो अदल और इंसाफ कहाँ होगा भला? सर सर क़यामत क़यामत के वाले आखिरत दिन। में सर। हाँ, आखिरत के दिन। लेकिन दुनिया में भी वो कौमों को बख्शता नहीं जो कौमें हद से गुजर जाती हैं। उसका अदल तकाजा करता है, उनको पीस के रख देता है। आप सूरह आराफ पढ़ लें, सूरह हूद पढ़ लें, सूरह शोरा पढ़ लें। अल हादी, राह दिखाने वाला, रहनुमा। भला ये हमें कैसे राह दिखाता है? अल्लाह जल्दी ताला बताएं। ने कुरान नाजिल, अल्लाह ताला ने हुजूर कुरान सल्लल्लाहु नाजिल कर दिया है। उसने बंदोबस्त किया है इंसानों के लिए अंबिया का, उसके हाँ साथ किताबें नाज़िल की हैं। ये आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक नबी नहीं है। उसने हजरत आदम से शुरू किया, वहां उनको नबी पैदा कर किया। पहले समझे तो सही। देखें ना, ये कमी हमारे लिए कुरान फहमी में भी बड़ी मसाइल पैदा करती है। बहुत अच्छी तरह समझें, सवाल करें। अल काफी, अपने बंदों की हर जरूरत के लिए काफी और शाफी है। आप देख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए दुनिया में कितना बड़ी मखलूक है। इंसान हो, परिंद चरिंद, सब के लिए काफ़ी है उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। अच्छा, अल मुजीब, कबूल करने वाला, दुआओं को सुनने वाला। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि अल्लाह हर उस बंदे के लिए जो दुआ करता है उसका जवाब देता है। जवाब का मतलब क्या है? सुनेगा तो जवाब देगा ना। कब्रों वाले और बुतों वालों को कोई वो सुनते हैं कोई? ला हौला वला, मरे हुए को देखें कितना मुशरिक जाहिल होता है। वो उसको नहीं पुकारता जो हर वक्त, हर हाल, हर जगह सुन रहा है, आपके दिल के जज्बात से भी वाकिफ है। और आप देखें, दुआओं के 3 स्टेजेस हैं, जरा सुन लें अच्छी तरह। फौरन कबूल हो जाना। आपने देखा कि बाज़ अंबिया ने जब मायूस हो गए कौम से, दुआ की तो अल्लाह ने कबूल करके अजाब भेज दिया। यह है फौरी दुआ का कबूल होना। इंसानों के साथ भी अल्लाह ताला का यही है। अगर अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत तकाजा करती है कि ये कुछ वक्त के बाद कबूल की जाए, तो अल्लाह उसको डिले कर लेते हैं, ताखीर कर देते हैं। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी और
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ ہے، کتنے عرصے بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ تو پہلا ہے دعا فوری قبول ہو جانا، آپ دیکھ لیں بدر میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوئی، کافروں کو وہ شکست ہوئی عبرتناک کہ معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا آپ نے دیکھ لیا تاخیر سے قبول ہوئی، لیکن کائنات اور دنیا کو اللہ کے علم اور حکمت نے کتنا فائدہ پہنچایا کہ وہ آخری نبی اور قیامت تک کے لیے نبی۔ پھر آپ دیکھیں اب ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی، تو اس کا کیا ہوگا؟ سر وہ سر وہ سر وہ آگے جمع ہو جا کے جاتی ہے آخر اللہ میں۔ وہ اگر حدیث پڑھے نا تو آپ کو مزہ آ جائے کہ کیا جمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو اس کا اجر آخرت میں دوں گا، اور وہ بندہ کہے گا جب وہ اجر کے آخرت کے اجر کو دیکھے گا نا کہ یہ تو دائمی اور ابدی اجر ہے، اگر وہ میری دعا قبول ہوتی تو میں موت کے ساتھ وہ ختم ہی ہو، زیادہ سے زیادہ موت تک چلتی نا، یا لیکن اس وقت بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی۔ ذرا غور کریں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جمال جو کسی اور میں نہیں ہے، یہ ہیں جمالی صفات۔ آخری صفت ہے جمالی اس یہاں پر سلائیڈ میں، الحلیم، بردبار، بندوں کی برائیوں سے چشم پوشی کرنے والا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر گناہوں پہ اسی وقت نہیں پکڑتا ہے۔ بس آپ نے یہی سمجھ رکھا ہے۔ سر سر گناہ کتنی کرتے ہیں بدیاں لیکن برائیاں اللہ ہوتی ہیں، سب کو اللہ پاک جو ہے سر نا ڈھیل یعنی ملتی ہے۔ سر کیوں توبہ ڈھیل؟ کی مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ بالکل پردہ پوشی کرنے والا کہ جو ہمارے ظاہر میں تو نہیں ہوتے، اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اللہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، بڑے غور سے سن لیں، سمجھیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا کہ میں نے جھوٹ بولا تو میری زبان گم کر دی اللہ نے، نہیں، وہ کر سکتا ہے، اس نے نہیں کی۔ کیوں؟ دنیا میں آزمائش ہے، مجھے موقع دیتا ہے، دو قسم کے موقع دیتا ہے، یا تو میں توبہ طائب ہو کے آئندہ ایسی غلطی نہ کروں، یہ میں نے مہلت سے فائدہ اٹھایا، یہ اس کی بردباری ہے، یہ اس کی صفت جمال ہے کہ مجھے اس نے موقع دیا۔ نمبر دو، اگر میں باز نہیں آتا تو مجھے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، نفس امارہ کے حوالے کر دیتا ہے، جا کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ تو تیری ہمت کیا ہے؟ تو دنیا میں کتنی خرابی کر سکتا ہے؟ میں جب چاہوں گا تو میں پکڑ لوں گا، میں ایک کلمہ کن کہوں گا تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ فرعون کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا جو تو توبہ طائب کر کے واپس آ جائیں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور دوسروں کو اللہ نے ڈھیل دے کے ان پر حجت تمام کر دی کہ وہ باز نہیں آئے، لہٰذا قیامت کو ان کا عذاب ان پہ لازم ہو جائے گا، اور وہ اللہ کو بالکل اس معاملے میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ان کا اپنا قصور ہے۔ یہ ہے الحلیم کا مطلب۔ قرآن میں آتا ہے نا تو آپ بس پڑھ کے ثواب لے کے اور صرف معنوں کے ساتھ ان چیزوں کو ہمارے دل و دماغ کا، جذبات کا حصہ بن جانا چاہیے، ان صفات الہی کو۔ یہ جمالی ہیں صرف۔ ابھی کوئی سوال جو آپ کے سامنے ہے اس وقت الولی سے لے کر الحلیم تک؟ اچھا، اب دیکھیں، تواب اور قابل توبہ قبول کرنے والا، گناہوں گاروں کے گناہوں سے درگزر کرنے والا، یہ کب درگزر ہوگی؟ یہ ایسے اوپن چیک بالکل نہیں ہے، جب وہ سچی توبہ کر کے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جمال، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے
وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے اگر وہ اٹھائے تو. الحنان، ماں کی طرح، مال نہیں ہے، ماں کی طرح بچوں پر شفقت کرنے والا. یہ اسی کی شفقت ہی تو ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہ اس کی شفقت ہے کہ ہم آج قرآن، جو دنیا اللہ کی تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں. المنان، احسان کرنے والا. احسان کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے عطا کرنے والا. النصیر، ہمارا کوئی کام، کوئی مشکل اس کی مدد کے بغیر حل نہیں ہو سکتی. وہ ایسا سر میں کچھ بول سکتی ہوں ہاں اگر اجازت ہو؟ ہاں یہ جلدی. سر یہ الحنان جو ہے نا، اس کا جو لکھا ہوا ہے نا اردو میں، یہ دیکھیں ماں کی طرح بچوں کو شفقت کریں، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا آیا رہا ہے مال. مال کو میں آپ آپ جو ہے سے نا، پہلے بتا دیا یہ غلطی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں نے پہلے بتایا ہے. اچھا، اس کے بعد آ گیا ذی الطول، بڑا کرم کرنے والا. ذو الفضل، فضل کرنے والا. دنیا میں فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز دی اور ہماری ضرورت سے زیادہ دی تاکہ ہمارا امتحان لے. کبھی کم کر دی تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں. الکفیل، بندوں کی کفالت کرنے والا. آپ تو ایک اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے، ذرا دنیا میں پھیلے انسانوں کو دیکھیں. ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ ان کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کون ان کو شفا دیتا ہے؟ یہ دوائیاں اسی وقت کارگر ہوتی ہیں جب یہ کفیل جو ہے اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ہاں اب اس کو صحت ہونی ہے. تو یہ ساری جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ جمالی صفات ہیں. اور اب التواب سے لے کر الکفیل تک کوئی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آئی. سر یہ ذوالفضل کو دوبارہ بیان کر دیں. اچھا، آپ کو ایک آنکھ چاہیے تھی، اللہ نے کتنی آنکھیں دے دی ہیں؟ 2 دن. تو یہ فضل نہیں ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں، آپ کو مال چاہیے تھا گزارا کرنے کے لیے، اللہ نے آپ کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اور فضل فرما دیا، مال کی کثرت دے دی. اسی طرح آپ دنیا میں گنتے جائیے. اب آئیے آخرت میں. آخرت میں اس کا فضل کیا ہوگا؟ نیکی میں نے ایک کی ہے اور اس کا فضل ہے کہ مجھے اس کا بدلہ 10 نیکیوں کا دے رہا ہے. یہ ہے فضل دنیا میں اور یہ ہے فضل آخرت میں. بات سمجھ آئی؟ جی سر. اور کوئی سوال؟ اب دیکھیں، یہ بھی ساری صفات جمال چل رہی ہیں. الوکیل، بندوں کی ضرورت کا ذمہ لینے والا. ذرا غور فرمائیں، اس پہ غور کریں. قیامت تک ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا کی آبادی کیا ہوگی. ان کی ضرورتوں کو کون پورا کر رہا ہے؟ اس کی ضرورتوں کا کون ذمہ دار ہے؟ بتائیں نا. اللہ تعالیٰ. اللہ پاک سر. اللہ پورا کرے. المقیت، روزی پہنچانے والا. یہ بھلا کیسے؟ اللہ کیسے روزی پہنچاتا ہے؟ ہم تو نوکریاں کرتے ہیں، وہاں تنخواہ ملتی ہے، ہم ہل چلاتے ہیں، وہاں سے پیداوار ہوتی ہے، تو پھر اللہ کیسے دیتا ہے؟ سر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ. ہاں، اللہ اسباب پیدا کر. نہیں، آپ اسباب، یہ سارے اسباب ہیں. زمین اگ رہی ہے، ہماری روزی، تو اسباب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. جب وہ اسباب کا حکم دیتا ہے تو ہمیں وہی اسباب ہمارے لیے، اللہ کے دیے ہوئے اسباب سے ہم وہ سارا روزی حاصل کر سکتے ہیں. اور جب وہ اسباب روک لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں زلزلے، طوفان آتے ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ان کو کھانا. اس وقت آپ دیکھیں، مجاہدین افغانستان کو پہلے دیکھتے رہے ہیں آپ، کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہ سبب اللہ ایک روکتا ہے، اللہ دوسرے سبب جاری کر دیتا ہے.
اگر چاہتا ہے تو. لیکن مومنوں کا کام ہے، صاحب ایمان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو پہچانے اور ان کی مدد کریں. المغیث، فریاد کو سننے والا، فریاد رس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسا فریاد کو سنتا ہے اور ایسے فریاد رسی کرتا ہے کہ انسان کبھی اپنی زندگی میں دیکھے تو صحیح، اور قوموں کو دیکھے. آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جو فریاد کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر اس فریاد کو سن کے جو اللہ نے وہ بیٹا جو گم ہو گیا تھا وہ مصر کا بادشاہ بنا کے ان کو ملایا. کیسا ہے یہ فریادوں کو پہنچنے والا. المجیر، پناہ دینے والا. ہر سختی سے جو اسباب پیدا کرتا ہے پناہ کے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. المغنی، وہ خود غنی ہے اور مغنی، بندوں کو اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کرنے والا. بندہ اگر محتاج ہوگا صرف تو صرف کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. سر رب اللہ کریم تعالیٰ کا. کا. اور جب وہ چاہتا ہے تو اسی بندے کو جس کو غنی بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ اس کو سارے اسباب اس کے خود فراہم کر دیتے ہیں اور کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں رہتی. جب اللہ چاہتے ہیں تو یہ ہے. یہ ساری صفات جمال ہیں، یہ اللہ کی خوبصورت صفات ہیں، یہ جمیل صفات ہیں. کوئی سوال ان کے بارے میں؟ سر جی المغنی میں ہم نے یہ بتایا کہ بندوں کو، تو اللہ کے ساتھ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے کہ وہ غنی کس طرح ہے؟ نوازنے کے لحاظ سے یا؟ دیکھیں، المغنی کا مطلب یہ ہے کہ غنی تو اللہ تعالیٰ ہے، مغنی جو اس غنا سے وہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو مغنی کیسے بناتا ہے؟ اس کو سارے اسباب خود فراہم کر دیتا ہے. مثلا روزی انسان محتاج ہے اور اس کو اسباب کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بظاہر جو اسباب ہوتے ہیں اس سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جب چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، بھئی آپ میری بات کو چھوڑیں، مجھے تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے. پڑھی ہے نا حدیث آپ نے؟ جی سر. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو رب کے جو معاملے ہیں ان کو سمجھیں. یہ ہے جمالی صفات اللہ تعالیٰ کی. سر جی المغیث کو بھی ذرا واضح کریں. فریاد سننے والا، فریاد سن کر اس پر ایکشن لینے والا. یہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان موجودہ پورا نقشہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ ان نہتھے حماس کے مجاہدین کو اس کی بیک پر، یہودیوں کی بیک پر، اسرائیل کی بیک پر امریکہ، یورپ کھڑے ہیں، لیکن کون ہے جو ان کو طاقت دے رہا ہے؟ کن کو؟ نہتھے حماس کے مجاہدین کو، کہ دنیا کا رنگ بدل دیا ہے. یہ ان کی فریادیں جو اللہ کو پہنچ رہی ہیں. ان فریادوں کو قبول کر کے اللہ ان کو پھر ذرائع اور وسائل فراہم کر رہا ہے کہ آج وہ 60 دن سے زائد ہو گئے ہیں. یہ ان کی فریادیں جو اللہ سن کے ان کو طاقت اور قوت بخش رکھا ہے، اور اس فرعون، وقت کے فرعون کو ان کے ذریعے اس کو ایسے زخم لگ رہے ہیں. یہ ہے وہ مغیث جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. مسلمانوں کو نظر نہ آئے تو اور بات ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ سر.
سر یہاں مغنی میں آپ نے کیا بتایا کہ اسباب سے بھی اس کو بے نیاز کر دیتا ہے؟ بھائی ساری دنیا اسباب پہ چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، پناہ بھی دیتا ہے تو اسباب پیدا کرتا ہے، فریاد سنتا ہے تو آپ کو نے دیکھا کہ وہ اللہ کی جو مدد پہنچ رہی ہے وہ کن اسباب کے ذریعے پہنچ رہی ہے مجاہدین افغانستان کو۔ مغنی بھی بالکل اللہ تعالیٰ جب ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ سر اس میں وہ بھی آئے گا کہ بندے کو لالچ ہی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، اس کے لیے تھوڑی ہی چیزوں میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ آپ نے اس بات کو اس طرح سمجھیں، یہ ہے توکل۔ یہ کیا ہے؟ توکل۔ اور اس کی اس حیثیت پہ پہنچ جانا کہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے رب پہ اتنا توکل اور بھروسہ رکھے، یہ ایمان، کامل ایمان کی نشانی ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب آ گئے ہیں جی، کوئی سوال؟ اب وہ آ جو گئے۔ سر اچھا، جی وہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، وہ کیا اسی بات، صفت میں آئے گی۔ بالکل، اغننی عن من سواک، بالکل۔ اچھا، یہاں پر ہو گئی ہیں جلالی صفات ختم، ساری جمالی، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں جلالی، ٹھیک ہے؟ اب ذرا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، اتنی ساری ہم نے جمالی صفات پڑھی ہیں، ان صفات کا کیا تقاضا ہے مجھ سے اور آپ سے، پوری جمالی صفات کا؟ سر یہ جو بھی سسٹر نے بتائی ہے دعا نا، دعا کو چھوڑیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ سر اس کا تقاضا ہے کہ ہم پوری طرح سے مطیع ہو جائے، پوری طرح سے مطیع، اطاعت کرنے والے۔ ہائے ہائے، جمال کا کیا مطلب ہے؟ یہ صفات جمال ہیں۔ سر یہ ہے کہ ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ آپ جو بات ہے نا، سوال کو سمجھیں، ان سر پوری صفات کا انسان سے اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں؟ یہ اتنی جمالی صفات جن کے حسن اور جمال کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے آپ، ٹاپ کی۔ سر جب یہ صفات ہمیں سمجھ آ جائیں گی نا، تو ہمارا اللہ پر توکل، ایمان اور اللہ کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور ہم بہترین طریقے سے اس کی اطاعت بھی کریں گے، اس کی فرما برداری بھی کریں گے، اس پہ کامل توکل کرنے والے ہوں گے کہ وہی ذات ہے جو ہمیں ہر مشکل میں بچانے والی ہے، ہر مصیبت میں ہمارے وہی کام آنے والی ہے، ہر طرح سے آسانی کرنے والی ہے، تو ہمارا توکل اور اعتماد اس پہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ سر محبت بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہو جاتی، دعا مانگتے ہوئے بندہ اتنے ہی یقین سے دعا مانگتا ہے، یہ والے ناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، آپ سب کی بات، یہ دونوں باتیں آخری بڑی کمال کی آپ نے کی ہیں۔ میں آپ کو اس کا اصلی راز اور جس بتاتا ہوں۔ صفات کمال کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے جمال سے ہم پر انتہا کر دی اپنی صفات کی ہم بھی اسی طرح اس کی پرست و پوجا کریں۔ اچھا، کیوں میں لفظ پرست و پوجا، آپ بڑے غور سے سمجھیں۔ عبادت تین چیزوں کا نام ہے نا، پرست و پوجا، اطاعت اور غلامی۔ اب پرست و پوجا ان خاص جمالی صفات جو ہیں، کیوں کہ انتہا کی اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم ہے ان میں، جمال ہے۔ اس جمال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم والہانہ انداز میں اس کی عبادت کریں، اور والہانہ انداز میں عبادت جو ہے وہ پرست و پوجا میں ہے، رکوع، سجود، قیام نماز میں، اور جب حج یا عمرے پہ جائیں تو والہانہ ہم طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا، ہم بڑی خوشی سے دوڑتے ہیں، یہ صفات ہمارے سامنے ہوں، کہاں؟ صفا اور مروہ کے درمیان۔
تو یہ اصل میں اس پہ کل پھر بات کریں گے تاکہ آپ کو اس کی سمری پوری سمجھ آ جائے. یہ ہے صفات جمال کا عظیم ترین تقاضا. آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایمان کا پختہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ نے آخری دو خواتین نے بتائی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا کمال کیا ہے؟ کمال اس کا پرست پوجا ہے. رکوع اور سجود میں مجھے مزہ آئے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، یہ عظیم جو ہے یہ ہستی کیا ہے؟ یہ اس کی جمالی صفات ہیں. اور میں صرف 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ کے نہ اٹھ جاؤں، میں 3 دفعہ رکوع میں 5 دفعہ کہوں، 7 دفعہ کہوں، 9 دفعہ کہوں، اور کہتے ہوئے مجھے لذت آئے. دل و دماغ میں، زبان میں، ہر چیز میں لذت محسوس کروں. اور جب میں کھڑا ہوں اللہ اکبر، تو یہ جلالی اور آگے صفات آگے آ رہی ہیں، تو یہ جمالی صفات جو ہیں وہ بھی، اور آگے جلالی جو ابھی آ رہی ہیں، وہ بالکل میرے ذہن میں تازہ بتازہ. اور پھر دیکھیں، یہ جو بڑے غور سے سنیں، یہ جو سجدے میں آپ جب جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان ربی العالی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کریم کے سب سے قریب ہوتا ہے. قرب کی جو بہترین حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہے. کیوں ہے قریب، اللہ کے قریب؟ کیونکہ سر انسان اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس کو بچانے کے لیے پوری زندگی محنت کوشش کرتا رہتا ہے کہ کہیں میری ناک نہ کٹ جائے، اور اللہ نے سجدے میں انسان کی ناک سب سے پہلے زمین پہ رکھوائی ہے. انتہائی عاجزی کا مقام ہوتا ہے انسان کے لیے. ابھی آپ نے بات آدھی کی ہے، پوری بات نہیں کی. اس وقت کیا رہا ہوتا ہے؟ زبان سے وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. یہ کیفیت اور یہ الفاظ کہ ناک زمین پہ رگڑ رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی. کیا بات ہے! اور ہم ہیں کہ 3 دفعہ مشکل سے کہتے ہیں اور کھٹا کھٹ ٹوکے مارتے ہیں. اور رب کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اس وقت اللہ کے سب سے قریب ہے، اور تھوڑا لمبا کر تاکہ تجھے قرب کی یہ حالت ذرا زیادہ دیر تک میں اس میں رہ تو. سر جی واسجد واقترب، یہ آیت بھی ہے. بالکل، وہ تو بالکل یہی ہے نا کہ سب سے قریب جب سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گھر پہ یا مسجد میں فرض نمازوں کے بعد کوئی بھی نماز نفل پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، سجدے کو لمبا کیجیے اور یہ سمجھتے ہوئے کیجیے. اور خاص کر جب آپ تہجد کی نماز میں ہوں، وہ وقت جب اللہ رب العالمین آسمائے دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے سجدے کو لمبا کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نماز، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات، ابھی ہم نے جلالی پڑھی ہیں، کل ہم صفات جلالی پڑھیں گے. تو کمالی صفات کو سامنے رکھیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ پرست پوجا جیسی جو عظیم عبادت ہے، رکوع، سجود، قیام، وہاں آپ کا کعبہ کے گرد طواف، وہ جو صفا مرزہ کے درمیان صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کا لطف جب آتا ہے کہ جب ہم اس اللہ کی ان صفات کو اپنے سامنے رکھ کے یہ عمل کر رہے ہو، اس وقت لذت ہی دوسری ہوگی. اس وقت عبادت آپ کی واقعی عبادت بن جائے گی. سر کوئی جی سوال؟ سجدہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں، یہ مجھ سے سوال مت کریں، یہ آپ اپنے تئیں سوچیں
کہ میں جب سجدے کی حالت میں ہوں تو میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ میں اس وقت اللہ رب العالمین، یہ وہ لمحات ہیں کہ جب میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اب آپ 5 دفعہ پڑھنا چاہیں، 7 دفعہ، جو بھی آپ کے پاس وقت مناسب ہو، خاص کر تہجد کے وقت میں، تو آپ اس کو جتنی مرتبہ پڑھ سکیں، جتنی مرتبہ آپ کا دل جم کے اس پہ، تو آپ کو وہ لمحات نصیب ہوں گے جو زندگی میں کسی دوسرے لمحے سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اور سر جی، جتنے یہ اپنے زیادہ دل کی کیفیات پہ دعائیں منحصر ہے۔ اس کی کیفیت سے منحصر ہے کہ آپ کو کتنی لذت آ رہی ہے۔ سر اور جی ایک سر سوال ہے۔ جی کر لیں جتنی اپنا زیادہ سوال۔ دعائیں انسان مانگ سکتا ہے سجدے جی کی ہم جب حالت میں۔ تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بہت سے کلمات سجدے میں پڑھیں، تو سبحان اللہ کے علاوہ، سبحان رب نہیں، العلیٰ کے ایک علاوہ بھی منٹ ہم پڑھ ایک سکتے منٹ ہیں؟ ایک منٹ، یہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سجدے میں آپ صرف وہی کلمات کہیں گے جو مسنون ہیں، قرآن کی بتایا، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس کے وہ سجدہ آپ الگ کریں گے، جس سجدے میں آپ اللہ سے دعائیں مانگے کریں گے، وہ سجدہ وہ نہیں ہے جو آپ کا اس کا تہجد کی نماز کا سجدہ ہے۔ اس میں تو صرف اور صرف وہی کلمات، سبحان ربی العالی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ تو بات سر سمجھ جی آئی؟ سر جی وہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم ہاں، اغفر لی۔ اللہم اغفر لی، یہ کوئی 6 کلمات ہیں۔ اگر حدیث میں آپ دیکھیں نا تو صرف سبحان ربی العالی نہیں ہے، اللہم اغفر لی، وہ ساری جو ابھی آپ نے کہا ہے نا، سبحانک سبحانک اللہم۔ اللہم ربنا۔ ہاں، دیکھیں نا، ہم تو ساری زندگی میں ان سے محظوظ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے ایک سیکھ رکھا ہے سبحان ربی العالی، بڑا عظیم کلمہ ہے، لیکن دوسروں کو بھی پڑھے نا، اللہم اغفر، وہ ہے نا جو سبحانک اللہم اغفر لی، تو آپ ذرا ان کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں۔ سر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وردو، یہ کیا ایسے۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، اور آج پھر ہم نے، سلام کے بعد پھر بندہ سجدہ ایسے ہی لگائے، سادہ سجدے میں جی اپنی جی دعائیں۔ جی، پھر اس میں آپ جو دعائیں چاہیں مانگیں۔ سر جی جو قرآن پاک کے سجدے آتے ہیں ہم ان میں بھی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں نہیں، وہ سجدہ آپ، اس سجدے میں آپ نے صرف وہی کلمات کہنے ہیں جو ہم عام سجدے میں کہتے ہیں۔ ٹھیک، وہ سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ وہ سجدہ تلاوت، اور وہ سجدہ اسی طرح ہوتا ہے جس میں اس کے کلمات وہی ہوتے ہیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ سر جو مسنون دعائیں ہیں جو اللہم سے شروع ہونے والی ہیں، وہ ہم اپنی نماز کے رکوع سجدے میں پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ سر تہجد میں پڑھیں گے؟ بھائی آپ، نفل حاجات میں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ جب سجدہ تہجد کی نماز ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، اس میں بالکل وہی کچھ پڑھیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ سر درود شریف کے بعد تو بیٹھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں نا؟ بالکل نماز میں پڑھ سکتے ہیں، مسنون ساری کی ساری پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ وہ موقع ہے آپ کو درود کے بعد اور سجدہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی مرضی دعائیں مسنون مانگیں، قرآنی مانگیں۔ سر سجدے کی یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من سخطک و بمعافاتک من عقوباتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بالکل ہے، سمجھ کے پڑھنا، یہ ایسے صرف الفاظ پڑھنا نہیں، سمجھ کے، پھر دل و دماغ پہ اثر ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے آپ کا رابطہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے قرب آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ جی سر، جب سے سمجھ کے پڑھنا شروع کیا نا، نماز کی پہلی جو صورت ہے سبحانک اللہ، اس سے ہی بندہ تبارک اسم کا سارا کچھ بندہ سوچے تو اتنا فخر اور شکر بندے کا دل کرتا کیا ہے کہ بات اللہ ہے، کے کیا سامنے بات حضور ہے، ہے۔ جزاک اللہ۔
जज़ाक अल्लाह। अच्छा जनाब, आज हमने सिर्फ जमाली सिफात की हैं और उनकी एप्लीकेशन या हमारे लिए उनमें क्या चीज़ ज़रूरी है, उस पे कोई सवाल हो तो करें, वरना कल हम अल्लाह ताला की जो जलाली सिफात हैं और उन पढ़ के आना है आपने, और उन जलाली सिफात के क्या तकाज़े हैं, ताकि हम इन सिफात को अलग से भी पढ़ लें। फिर मैं आपको कुरान की आयत से भी इनकी इंशाल्लाह तशरीह कोशिश करूँगा हम समझें। सर जी एक रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह। मेरी ना मुझे आंखों में स्ट्रोक हुआ है, मुझे बहुत कम, मैं अल्लाह से मदद चाहती हूँ कि मुझे बस कुरान से महरूम न करे, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी बीनाई को हमेशा सलामत रखे। ये आपको एग्जैक्टली बताएं क्या मसला है आपका? मुझे स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से ना मेरी आंखों पे प्रेशर होता है, मुझे कम नजर आता है, वेन्स अच्छा, कुछ बंद हो गई हैं। तो मैं बस अल्लाह से इतनी मदद चाहती हूँ कि मैं कुरान से जुड़ी रहूँ, मुझे कुरान पढ़ने से महरूम न करे अल्लाह। अल्लाह आपको कभी महरूम नहीं करेगा। मैं इंशाल्लाह देखता हूँ कि इस हवाले से कोई हमारे पास नुस्खा मिल जाए तो कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, ठीक है।